وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ روزے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ روزہ آخر رکھتے کیوں ہیں، اس میں کیا فلسفہ ہے، حکمت کیا ہے۔ پھر ہمارے سامنے یہ آیت مبارکہ ہونی چاہیے، ہم اس کو غور سے پڑھ لیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس میں فلسفہ کیا ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو آخری جملہ ہے نا، آخری دو لفظ ہیں لعلکم تتقون، یہ بتا رہا ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے پہلی امتوں پر تھے، تم سے پہلے لوگوں پر تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلا نقطہ اور پہلا فلسفہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور تقوی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں کہ تقوی ہوتا کیا ہے۔ جس انسان میں تقوی آ جاتا ہے پھر وہ برائیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا، پھر وہ ممنوعات اور منہیات کی طرف نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ جائز کاموں کی طرف رہتا ہے، اور اس کی رضا یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کا دائرہ ہے جو آپ نے دیا ہے، میں کہیں اس سے باہر نہ چلا جاؤں، اس کی بطور متقی انسان کے اس کی کوشش اور خواہش رہتی ہے۔ اس کے اندر خوف خدا، خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر خوف کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت پروردگار بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو روزہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کی، اپنے خالق کی محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلا فلسفہ تو، پہلی حکمت تو اس میں یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ روزے سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ روزہ جو ہے انسان کا تزکیہ کرتا ہے۔ ہر انسان کی تربیت بڑی ضروری ہے، صرف تعلیمات اور ارشادات کافی نہیں، تربیت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو ایک پروسیس ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ 1 مہینے کا یہ تربیتی پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس تربیتی پروگرام میں انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ جیسا کہ صوم جو ہے، صوم کا معنی ہے روکنا یا پابند کرنا، رکنا یا پابند کرنا، رک جانا یا پابند ہونا۔ اسی ضمن میں ایک بڑے مشہور شاعر ہے عربی کے، نابغہ ازبیانی، ان کا ایک شعر ہے، خیل سیام و خیل غیر صائمۃ تحت الاجاج و اخری تعلق اللجما، کہ خیل سیام، گھوڑے رکے ہوئے، وخیل غیر صائمہ، اور گھوڑے نہ رکے ہوئے۔ یعنی اس کی ہم معنوی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ صوم کا معنی رک جانا، پابند ہو جانا۔ اس کی مثال ہم نے عربی شعر سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو جس طرح یہ مثال دی گئی ہے، انسان بھی رک جاتا ہے برائیوں سے، بے وفائیوں سے، بے حیائیوں سے، اور تمام تر منہیات سے انسان رک جاتا ہے، اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے۔ صرف کھانے پینے سے نہیں رکتا، اپنی زبان، ہاتھ، پیر سب کچھ روک لیتا ہے اللہ کی مرضی کے لیے، اور اس کو اپنے اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ انسان کا پورا مہینہ، ایک دن نہیں، پورا مہینہ چلتا ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ اگر ایک شخص
1 مہینہ یہ پریکٹس کر لیں. بدقسمتی یہ کہ ہمارے ہاں پوری پریکٹس نہیں ہوتی. ہمارے ہاں روزہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ سحری کھا لی اور افطاری کر لی، اس کے درمیان بھوکے پیاسے رہے، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ فریب چھوڑا، نہ مکر چھوڑا، نہ چکر دینا چھوڑا، نہ آ کے کھانا چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اگر سب کچھ نہیں چھوڑا پھر تربیت کیسی، پھر رکا کیسے، پھر پابند کیسا ہوا؟ یہ تو صرف بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا، اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ایک پورا مکمل کورس ہے تربیت کا جو انسان کو اس ماہ میں کرنا چاہیے. اور پھر تقوی، تزکیہ نفس. اس کے بعد تیسری بات یہ ہوگی کہ انسان اس پہ نفس پر قابو پانا سیکھتا ہے. جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ صرف اپنی بھوک کا کنٹرول نہیں کرتا، پیاس کا کنٹرول نہیں کرتا، بلکہ وہ پورا اپنے نفس پہ قابو پانا سیکھ لیتا ہے. جس طرح ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کا گروہ، من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. جوانوں، تمہاری جوانی، تمہارا شباب تمہیں برانگیختہ کر رہا ہے. اگر تم طاقت اور استطاعت رکھتے ہو تو شادی کر لو. ایک پروسیس ہے، نیچرل پروسیس ہے انسانی زندگی کا. اس کو جوانی میں شادی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ لوازمات رکھے ہیں. اگر تم کر سکتے ہو تو کر لو. پھر یہ اگلی بحث ہوگی کہ 1 کرنی ہے، 2 کرنی، 3 کرنی، 4 کرنی ہے. تو اگر تم شادی نبھا نہیں سکتے، اپنی ازواج کے، بیویوں کے حقوق پورے نہیں کر سکتے، ان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے فعلیہ بالصوم، پھر روزے رکھو. کہ روزہ بھی انسان کو اس کی جو تربیت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وقتی طور پر اس کو اپنے آپ کو پابند کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور نفس پر قابو پانا سکھلاتا ہے روزہ بھی. یقینی بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ 14-16 گھنٹے جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو اس میں وہ صورتحال نہیں ہوتی جو اس کے بغیر ہوتی ہے. تو اس کی تفصیلات میں جائے بغیر اتنی بات کہہ دینا بھی کافی ہے کہ روزہ انسان کو نفس پر قابو پانا سکھلاتا ہے. تو یہ بھی کہ اس کا فلسفہ اور حکمت ہو گیا کہ روزے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اور آخری بات اس ضمن میں یہ میں عرض کروں گا کہ روزہ ایک خاص عمل ہے اور اس کی جزا بھی خاص ہے. اعمال بہت زیادہ ہیں، بڑی عبادات ہیں، بڑے امور ہیں جن کی انجام دہی بہت سارے اجر و ثواب کی حامل ہے. لیکن اس روزے کو ایک خاص عمل قرار دیا گیا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. کیسی پیاری بات ہے حدیث قدسی کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ فرما رہا ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن حدیث قدسی میں خصوصی طور پر یہ ذکر کرنا کہ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. نماز بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی، صدقات، خیرات سب اللہ کے لیے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس لیے
کہ روزے دار اگر چاہے تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن تنہائی میں پانی کا گلاس اس کے دسترس میں، اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن پانی کا گھونٹ اندر نہیں جانے دیتا، حلق کے اندر نہیں گزرنے دیتا، اس لیے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کی محبت میں۔ اس کے پاس وسائل موجود ہیں، ڈھیروں روپیہ پیسہ اس کے موجود ہے، یہ نہیں کہ سامان نہیں ہے کھانے پینے کا، سب کچھ گھر میں موجود ہے، اس کی دسترس میں ہے، لیکن کسی کھانے والی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا اور اپنے منہ میں نہیں ڈالتا، اس لیے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو خلوت میں بھی، جلوت میں بھی وہ اللہ کو راضی رکھتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ تو اس کا یہ فلسفہ اور حکمت بھی ہو گیا کہ یہ بڑا خاص عمل ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ خاص اور خصوصی طریقے سے عطا فرمائیں گے۔